بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ سنیں گے حضرت لال شہباز قلندر کے حالات زندگی۔ حضرت لال شہباز قلندر اسلامی تاریخ کی 538 ہجری کو ایران کے شہر مرند میں پیدا ہوئے۔ بہت سے لوگ لال شہباز قلندر کے اصل نام سے واقف نہیں۔ آپ کا اصل نام عثمان مرندی تھا، جبکہ بعض روایات میں شاہ حسین بھی نام ملتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد کا نام حضرت ابراہیم کبیر الدین جوابی تھا، جو کہ نہایت نیک اور پرہیزگار قسم کے انسان تھے۔ اس کے علاوہ لال شہباز قلندر کا سلسلہ نسب امام جعفر صادق علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد جب آپ کی عمر تقریباً 7 سال ہوئی تو آپ نے قرآن کریم کو نہ صرف پڑھ لیا بلکہ حفظ بھی کر لیا۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد آپ نے چھوٹی سی عمر میں عربی اور فارسی میں علوم حاصل کر لیے۔ دوستو، سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ کا اصل نام عثمان مرندی ہے تو آپ کو لال شہباز قلندر کیوں کہا جاتا ہے؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ لال اس لیے لگتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر ہمیشہ لال کپڑوں میں رہتے تھے، جبکہ شہباز کا مطلب اونچی پرواز کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت لال شہباز قلندر نے روحانی علم حاصل کرنے کے لیے جن مشکلات کا سامنا کیا وہ کوئی آسان مشکلات نہ تھی۔ اگر آسان لفظوں میں بتاؤں تو حضرت لال شہباز قلندر نے بعض کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر بڑی مشکل سے روحانی علم حاصل کیا۔ اسی وجہ سے شہباز قلندر کے نام کے ساتھ شہباز لگایا جاتا ہے، جبکہ قلندر کا مطلب آزاد اور خود مختار ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو دنیا کے ہر حرص اور لالچ سے مکمل طور پر لاپرواہ ہو، جسے دنیا کے مال اور دنیا کی عیش و عشرت اور لذتوں سے کچھ لینا دینا نہ ہو، اس سے قلندر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ قلندر ایک فرقے کا نام ہے جس فرقے میں حضرت بو علی شاہ قلندر، حضرت رابعہ بصری قلندر اور حضرت لال شہباز قلندر جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ اس فرقے کی خاص بات یہ ہے کہ اس فرقے کے لوگ یعنی کہ یہ ولی اللہ کی محبت میں ہر وقت ایک ایسی کیفیت میں رہتے ہیں جو کہ اللہ اور اللہ کے نیک لوگ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد جب لال شہباز قلندر کی عمر تقریباً 12 سال ہوئی تو آپ اپنے ایک دوست کے ساتھ اپنے شہر مرند سے باہر نکل جاتے اور جہاں کانٹوں سے بھرے درخت ہوتے وہاں چلے جاتے، اور پھر اپنے دوست سے کہتے ڈھول پہ دھمال بجا۔ آپ کا دوست جیسے ہی ڈھول بجاتا تو آپ دم مست قلندر کی صدائیں بلند کرتے اور آپ دھمال کے ساتھ علی علی کی صدائیں بلند کرتے اور اپنے جسم کو کئی گھنٹوں تک کانٹوں پر مارتے، یہاں تک کہ حضرت لال شہباز قلندر کا جسم خون سے لال ہو جاتا۔ اس کے بعد جب لال شہباز قلندر کی عمر 18 سال ہوئی تو آپ کے والد گرامی اس دنیا سے چل بسے۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 20 سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ بھی اس دنیا سے چل بسیں۔ اب شہر مرند میں حضرت لال شہباز قلندر کا چاہنے والا کوئی نہ تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ اس شہر کی نسبت سے آپ کو حضرت عثمان مرندی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایران کے شہر مرند سے عراق کے شہر بغداد کی طرف ہجرت کی۔ کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد جب لال شہباز قلندر بغداد پہنچے تو وہاں پر آپ نے قرآن مجید، حدیث، عربی، فارسی اور علم لسانیت کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ اکثر بغداد میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضہ مبارک پر جا کر دعا مانگا کرتے۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ ایک دن حضرت لال شہباز قلندر کی ملاقات بغداد میں حضرت بابا ابراہیم مجرد کربلائی سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر حضرت بابا ابراہیم مجرد کربلائی کے ساتھ کربلا کے سفر پر روانہ ہوئے۔ طویل سفر طے کرنے کے بعد جب آپ کربلا پہنچے تو سب سے پہلے حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کو سلام کیا۔
اس کے بعد حضرت ابراہیم مجرد کربلائی نے آپ کو اپنی خلافت عطا کی اور کہا کہ میری اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد تم مصر کی طرف چلے جانا۔ مصر میں تمہاری ملاقات حضرت سید جمال الدین سعودی سے ہوگی، جو تمہیں روحانی علم سے فیض یاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے کربلا سے مصر کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کئی مہینوں کا سفر کرتے ہوئے مصر پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت سید جمال الدین سعودی سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے سید جمال الدین سعودی سے روحانی علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ پھر جب حضرت لال شہباز قلندر نے روحانی علم حاصل کر لیا تو حضرت لال شہباز قلندر کے دل میں حج ادا کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس طرح آپ نے مکہ معظمہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ کئی مہینوں کے سفر کرنے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر جب سرزمین مکہ مکرمہ پہنچے تو حضرت لال شہباز قلندر نے حج اور حج کے فرائض ادا کیے۔ حج ادا کرنے کے بعد لال شہباز قلندر کے دل میں زیارت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق پیدا ہوا۔ اس دوران حضرت لال شہباز قلندر سرزمین مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت لال شہباز قلندر نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام کیا اور پھر کچھ عرصہ مدینہ منورہ رہنے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے دوبارہ بغداد کے سفر پر روانہ ہوئے۔ بغداد پہنچنے پر سب سے پہلے آپ نے روضہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر حاضری دی۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے اپنی زندگی کا کچھ عرصہ سرزمین بغداد اور نجف اشرف میں مولا علی علیہ السلام کے روضہ مبارک پر گزارے۔ کچھ عرصہ یہاں گزارنے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر کے دل میں زیارت شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کا شوق پیدا ہوا۔ اسی طرح لال شہباز قلندر نے دوبارہ کربلا کا سفر کرنا شروع کر دیا۔ کربلا پہنچنے کے بعد روضہ امام حسین علیہ السلام پر سلام کیا اور اپنے لیے دعا مانگی۔ اس کے بعد لال شہباز قلندر نے اپنی زندگی کے کچھ دن روضہ امام حسین علیہ السلام پر گزارے۔ اس طرح حضرت لال شہباز قلندر نے پنجگور، دشت شہباز، منگھو پیر، لال باغ، گجرات، جوناگڑھ اور ملتان تک کے سفر طے کیے۔ جب حضرت لال شہباز قلندر ملتان پہنچے تو اس وقت ملتان پر سلطان غیاث الدین بیلبن کی حکومت تھی۔ جب سلطان کو اس بات کا علم ہوا کہ لال شہباز قلندر ملتان تشریف لائے ہیں تو خود سلطان قیمتی تحائف لے کر حضرت شہباز قلندر کی خدمت میں پہنچا اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ لال شہباز قلندر کو سلام کیا۔ سلطان غیاث الدین بیلبن لال شہباز قلندر سے اس قدر متاثر ہوا کہ سلطان نے حضرت لال شہباز قلندر سے ادب سے درخواست کی، اے اللہ کے ولی، آپ کچھ عرصہ تک ہمارے ہاں حکومت میں قیام فرمائیں۔ چونکہ حضرت لال شہباز قلندر کا سفر ختم نہیں ہوا تھا، اس لیے سلطان کے پاس رہنے سے آپ نے انکار کر دیا اور پھر حضرت لال شہباز قلندر ملتان کے سفر کے بعد سیون شریف کا سفر پر روانہ ہوئے۔ دوستو، موجودہ دور میں سیون شریف صوبہ سندھ کے ضلع جامشورو کے ایک چھوٹے سے علاقے کا نام ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق 649 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 1151 میں جب حضرت لال شہباز کی عمر مبارک 73 سال ہوئی تو آپ سرزمین سیون پر پہنچے۔ جب حضرت لال شہباز قلندر سیون میں پہنچے تو سیون کے حالات بہت خراب تھے۔ یہاں ہر طرف لوگوں نے زناکاری کے اڈے بنا رکھے تھے۔ اس دور میں سیون پر جابر ظالم اور فاسق ہندو حکمران کی حکومت تھی جس کا نام راجہ چوپڑ تھا۔ یہ مسلمانوں پر بے حد ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ ایک دن راجہ چوپڑ کے آدمیوں نے راجہ کو بتایا کہ سیون میں حضرت لال کا ایک ایسا مرید رہتا ہے جو کہ حضرت لال شہباز قلندر سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور ہر وقت حضرت لال شہباز قلندر کے نعرے لگاتا رہتا ہے۔
کہ میرا مرشد لال سائیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علی حق کے بھی نعرے بلند کرتا ہے۔ ایک دن راجہ چوپٹ نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو ہر وقت لال شہباز قلندر کے نعرے لگاتا رہتا ہے؟ تو سپاہیوں نے کہا کہ یہ حضرت لال شہباز قلندر کا سچا عاشق و مرید ہے، جس کا نام سکندر بودلہ بہار ہے۔ جب راجہ چوپٹ کو علم ہوا کہ سکندر بودلہ بہار حضرت لال شہباز قلندر کے سچے اور پکے مریدوں میں سے ہیں، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سکندر بودلہ بہار کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ جب سکندر بودلہ بہار کو راجہ چوپٹ کے حکم سے اس کے پاس لایا گیا تو راجہ نے کہا، کیا تم ہی ہو جو گلی گلی لال شہباز قلندر کے نعرے لگاتا رہتا ہے؟ اس پر حضرت سکندر بودلہ بہار نے کہا، ہاں میں ہی ہوں، جو حضرت لال شہباز قلندر کے ساتھ ساتھ علی حق کی صدائیں بلند کرتا ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد سکندر بودلہ بہار نے راجہ چوپٹ کے دربار میں ہی حضرت لال شہباز قلندر اور مولا علی علیہ السلام کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اس کے بعد راجہ چوپٹ نے بودلہ بہار سے کہا، دیکھو تم لال شہباز کے نعرے نہ لگایا کرو۔ جب بودلہ بہار نے راجہ چوپٹ کی زبان سے یہ سنا تو وہ دربار میں زور زور سے لال شہباز قلندر اور علی حق کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس پر راجہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، بودلہ بہار کو ذبح کر دیا جائے اور اس کے گوشت کو پکایا جائے، اور نہ صرف گوشت پکایا جائے بلکہ پکانے کے بعد کھایا بھی جائے۔ راجہ کے حکم پر سپاہیوں نے حضرت بودلہ بہار کو ذبح کر دیا اور آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد حضرت بودلہ بہار کے گوشت کو پکایا گیا۔ جب حضرت بودلہ بہار کا گوشت پک گیا تو سب لوگ حضرت بودلہ بہار کا گوشت کھانے لگے، اور دوسری طرف حضرت لال شہباز قلندر دم مست قلندر کی دھمال ڈال رہے تھے۔ حضرت لال شہباز جب بھی دھمال ڈال رہے ہوتے تو حضرت بودلہ بہار کو آواز دیتے، اور جب بھی آپ کو آواز دیتے تو بودلہ بہار جہاں بھی ہوتے آپ کے قدموں میں آ جاتے۔ اس مرتبہ بھی حضرت لال شہباز دھمال ڈال رہے تھے تو حضرت لال شہباز قلندر نے اپنے مرید حضرت بودلہ بہار کو آواز دی۔ اس پر جو لوگ راجہ چوپٹ کے دربار میں حضرت بودلہ بہار کا گوشت کھا رہے تھے، ان پر ایک عجیب لرزہ طاری ہو گیا۔ جو لوگ حضرت بودلہ بہار کا گوشت کھا چکے تھے وہ گوشت ان کے معدوں سے، اور جو گوشت کھا رہے تھے وہ گوشت ان کے منہ سے نکل گئے حضرت لال شہباز کے پاس آ کر جمع ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ حضرت بودلہ بہار کے گوشت کی وہ بوٹیاں جو ان لوگوں کی ہڈیوں میں موجود تھیں، وہ بوٹیاں ان کی ہڈیوں سے نکل کر حضرت لال شہباز کے پاس آ کر جمع ہونا شروع ہوئیں۔ اس کے بعد حضرت بودلہ بہار کے جسم کا سارا گوشت ایک جگہ پر اکٹھا ہو گیا، تو اس گوشت نے ایک جسم کی صورت اختیار کر دی، اور وہ صورت حضرت بودلہ بہار کی تھی۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے راجہ چوپٹ کو اپنے پاس بلایا اور راجہ سے کہا، یہ دیکھ تو نے میرے مرید کو قتل کر کے اپنے ساتھیوں کو کھلایا تھا، مگر دیکھ اس کا جسم کیسے اکٹھا ہو گیا ہے۔ جب راجہ چوپٹ نے دیکھا تو لمحے کے لیے گھبرایا کہ یہ بودلہ بہار زندہ کیسے ہو گیا، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود راجہ چوپٹ نے حضرت لال شہباز قلندر سے معافی نہ مانگی۔ پھر اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے راجہ چوپٹ سے کہا، تم کو اس کام کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، مگر راجہ نے حضرت لال شہباز کی ایک بات نہ سنی اور واپس اپنے محل کی طرف چل پڑا۔ جب راجہ چوپٹ اپنے محل میں داخل ہو گیا تو حضرت لال شہباز قلندر نے اپنا ایک پیالہ الٹا دیا۔ جیسے ہی حضرت لال شہباز قلندر نے اپنا پیالہ الٹایا تو پیالہ الٹانے کے ساتھ ساتھ راجہ چوپٹ کا محل بھی الٹنے لگا۔ اس محل الٹنے کے ساتھ ہی اس ظالم و جابر حکمران کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ محل آج بھی مٹی کے پہاڑ کی مانند سیون شریف میں موجود ہے۔ جب لوگوں نے حضرت لال شہباز قلندر کی یہ کرامات دیکھی تو وہاں کے لاکھوں لوگ آپ کے مریدین ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے دین اسلام کا سچا علم سکھایا
اور यूं लाखों लोग आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करने लगे। इसके बाद आपने अपनी सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम के इल्म सिखाने में बसर कर दी। आपकी मुलाकात अपने वक्त के मशहूर औलिया जिनके नाम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, हज़रत बू अली शाह कलंदर, हज़रत सैयद जमाल सुर्ख बुखारी और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर से हुई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।